اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت کچھ اس کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچائیں۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے، شیطان حقیقی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان وہ آگ سے، شیاطین جو ہیں یہ آگ سے بنے ہوئے اجسام ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف بھی ہیں۔ جو ایمان قبول نہ کریں وہ کافر ہیں۔ تو ابلیس جو تھا، یعنی کہ جو شیطان جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ اس نے سجدے سے انکار کیا تو ابلیس بن گیا۔ تو ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں گناہ ہے، کفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آج کا جو میں نے بیان تیار کیا ہے معرف القرآن سے کیا ہے یہ، اور مختلف صورتوں سے آیات کے ریفرنس سے تھوڑا سا مختصر سا شیطان کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ابلیس کے کفر کا اصل سبب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مقابلہ کرنا تھا۔ مطلب اتنا وہ بہادر ہو گیا کہ اس نے اللہ کے حکم کے آگے جو تھا وہ بالکل اکڑ گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس ملائکہ کہا جاتا تھا۔ پھر اس سے یہ حرکت کیسے ہوگی، ہے نا؟ اگر اتنا رتبہ تھا تو بعض نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی۔ یہ اتنی نازک چیز ہے کہ جس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے، اور بعض دفعہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم عاجزی کے بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ انسان عاجزی بھی مانگ رہا ہے، خلوص بھی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی تکبر کر رہا ہے کہ جی میں تو بڑا عاجز ہوں۔ پھر بعض نے فرمایا کہ خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کیا۔ خود پسندی یہ بھی ایک بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ جب انسان، اور اس کو تو میں اپنے پچھلے 10-12 سال سے جو تجربہ کر رہی ہوں نا، جو خود پسندی ہے یہ واقعی میں ایسا جال ہے کہ انسان خود ہی پھنستا ہے اس کے اندر۔ اب وہ خود پسندی اپنی گفتگو کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے علم کی بھی ہو سکتی ہے، لباس کی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض عورتیں تو بڑا نعرہ لگاتی ہیں جی میرا کھانا واہ 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 واہ، اس جیسا نہیں کوئی پکا سکتا۔ ان کے ہی بچے بیمار دیکھے ہیں میں نے، وہی انہی کے بچے باہر، ماں بھی گھر میں بنا رہی ہوتی ہے اور بچے باہر سے بھی آرڈر کرا رہے ہوتے ہیں اور وہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں کیا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ڈائریکٹ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے پھسلایا۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ڈائریکٹ عورت کے اوپر الزام نہیں آیا تھا، وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اس عورت نے بہکایا، ہے نا؟ تو یعنی کہ شیطان کی اپنا کام جو ہے وہ کتنی وفاداری سے کر رہا ہے، اتنی وفاداری سے اپنا یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے جب ٹکر اللہ سے لی، جب اس نے مقابلہ اللہ سے کیا، تو اس کا مقصد یہ حیات کیا کہ اس نے لوگوں کو وسوسے ڈالنے، پھسلانا ہے، سیدھے راستے سے دائیں بائیں کرا دینا۔ یہ یہاں پہ آ کے اس کو جو ہے نا، یہی اس کا کام ہے، اس کا مقصد، اور اس کو اپنے مقصد کا پتہ ہے۔ آج ہمارے ہاں
بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو غافل ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے نا، مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے، وہ آخرت کو سوچنا اور یہ مقصد متعین کرنا ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کا یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، کیوں؟ بس یہ پتہ ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، کہاں تک پڑھنا ہے؟ وہ آخری ڈگری بھی ختم ہو جائے تو کرنا کیا ہے اب اس کا؟ مقصد ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک آپ کی ایجوکیشن کم ہے، لیکن اگر وہ بغیر مقصد کے ہے، حالانکہ دیکھیں جو ہمارے بزرگ تھے ان کی تعلیم جو تھی ان کو اس نے فائدہ دیا ہے نا۔ آج اور جب ہماری سٹیج تھی یہاں پہ ایم اے ماسٹرز ڈگری بہت کوالیفائڈ ڈگری تھی، اس کا بھی فائدہ تھوڑا بہت نظر آتا ہے۔ اور آنے والے وقت میں اب آپ دیکھ لیں پڑھ پڑھ کے اس کی تربیت کا اثر کہاں تک آ رہا ہے، یہ ضرور سوچنا چاہیے والدین کو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ شیطان کی پیروی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کھلا دشمن ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اس کی پیروی اس کی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے واضح بتا دیا۔ اینڈ میں جا کے اب جیسے بچے نے گھر میں آپ دیکھیں اسکول سے ہوم ورک نہیں کیا، ٹیچر پوچھ رہے کیوں نہیں کیا؟ پینسل نہیں تھی ٹیچر، وہ ربر نہیں تھا چھوٹی کلاس میں، ایسے اب تو بچے بھی کرتے ہیں، قرآن کی کلاس میں بھی آ کے ایسے ہی کوئی بہانے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی مہمان آ گئے تھے مشین، حالانکہ ہفتے میں ایک دفعہ اگر پڑھنا ہے تو 6 دن میں 6 دن بہانا۔ اسکول میں آپ دیکھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حشر میں جا کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ جی ٹائم نہیں تھا، دنیا میں اتنے مصروف تھے کہ ہم نے اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اللہ نے واضح بتایا وہ کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جب بھی کبھی ہم یہ قرآن کی کلاس کو جوائن کریں، کوئی درس بیان شروع کریں، آپ دیکھیں اسی دن دل میں وسوسے آتے ہیں کہ جی آج یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ جب ایڈمیشن ہوتے ہیں کلاس میں تو 20-30 عورتیں آ گئیں، اور جب انہوں نے آخری 10 پارے میں آتے ہیں تو میرے خیال میں 5-6 رہ جاتے ہیں۔ بس استقامت وہ چیز ہے جو شیطان کو پتہ ہے اللہ کو پسند ہے نا۔ اور انسان کیا کہتا ہے؟ نبی آ کے مسلمان نبی جو تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں استقامت دے، لیکن بندے نے جو نیک کام دنیا میں خیر خواہی والا کام شروع کیا اس پہ استقامت کب تک ہے؟ ٹل ڈیتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا 6-7 سال کے لیے نیک بن جائیں، قرآن کا کورس ختم ہوا، حدیث کا ختم ہوا تو بس فارغ۔ اس کو آگے بڑھائیں، پڑھانے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے، بتانا چاہیے۔ پھر اگلی آیت نمبر 168 تھی، ٹھیک ہے، سورہ البقرہ، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ کھلا دشمن بھی ہے، وار بھی کرے گا، اس کے کام میں اس کو استقامت کا پتہ ہے کہ یہ میں کروں گا، اگر میں اس میں ڈھیلا پڑوں گا تو یہ دنیا مخلوق کہاں چلی جائے گی؟ جنت میں۔ تو اس نے مقابلہ کس چیز سے کیا تھا؟ اللہ سے، تو وہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ کہاں سے؟ خطوات کو دیکھیں، خطوہ کی جمع اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال افعال ہیں، اور سو کا مطلب ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو۔ تو کیا کرتا ہے وہ ایسے حالات اور ایسی نافرمانیاں اور ایسی بے حیائیاں ارد گرد کروا دیتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس سے سراؤنڈنگ جو ہے نا وہ گندی ہو جائے گی۔ کوئی بچی ہے یا بچہ ہے نافرمان ہے تو اب آپ دیکھیں ماں باپ دکھی ہیں نا۔ فحشاء کا مطلب ہے بے حیائی کے کام۔ یہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کو بے حیائی نہیں پسند، اسی لیے قوم لوط پر 5 عذاب آئے اور باقی نبیوں کی قوموں پہ 3 عذاب آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان نے وہ کام ایجاد کروایا جو اس سے پہلے، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ شرک شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شیطان کو یہ پتہ تھا
کہ بے حیائی اللہ کو نہیں پسند اور شرک نہیں اللہ کو پسند۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیسے اس نے وسوسے لوگوں میں ڈالے کہ وہی نیک لوگ جو اس دور میں تھے مر گئے، تو اللہ نے کہا کہ ان کو نا ان کی تصویریں بناؤ۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ تصویریں جہاں ہوتی ہیں وہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج آپ دیکھیں بچوں کے شادیوں پہ جو بھی فنکشنز شاور کر رہے ہیں جو ان سے بھی ہے، جو بھی ڈرون کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں، انتہا اس کی حد سے پار ہو گئی، تو ظاہر اللہ کا غصہ آئے گا۔ اسی طرح وہ تصویریں جب بت بنے لوگوں نے شرک شروع کر دیا، ہے نا، کتنا کس لیول کا اس نے آہستہ آہستہ کر کے اور آدم علیہ السلام کی آگے اولاد کو خراب کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا۔ حضرت لوط کی قوم نے بے حیائی والا کام، یہ کام ایجاد کیا، ہے نا۔ ڈسکوری اور انوینشن میں یہی فرق ہے نا۔ ڈسکوری کیا ہوتی ہے کہ آلریڈی وہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کو آپ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انوینشن ہوتی ہے خود سے فرسٹ ٹائم، فار دا فرسٹ ٹائم اس چیز کو بنایا، بلب انوینشن تھی۔ یہ والا عذاب، قوم لوط والا عذاب جو تھا، یہ انوینشن تھی۔ لیکن اب آج کے دور میں آپ دیکھیں اس کو لیگلی کتنے ملکوں میں اس کو پاس کروایا جا رہا ہے، کہ شادیاں کریں، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ کیوں؟ ہمارا دین نہیں اس چیز کی اجازت دیتا، یہ اللہ کے قہر کی وجہ بنتا ہے، شرک اور بے حیائی۔ تو یہاں دیکھیں صاف طور پہ آیت نمبر 169 میں سورہ البقرہ میں یہی بات ہے، انما یأمرکم، شیطان حکم دیتا ہے، یعنی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ شیطان کو بہت زیادہ اللہ نے اس کو کھلی چھٹی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس نے کہا میں لوگوں کو تمہاری یہ جو تم نے مخلوق بنا لی نا انسان، اور جس کو علم بھی دے دی، اس کو میں ضرور بہکاؤں گا۔ اوپر اور نیچے دو راستے بھلوا دی، انسان دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کی اجازت ہے، بس وہ ایک پھونک مارتا ہے ذہن میں، اور اس کا انسان کو وہ وسوسہ آتا ہے، اور اب اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ دیکھیں دوسری صورت میں ہی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا جو اس مخلوق انسان کو دے دیا، علم اور مرضی۔ علم تو ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے نا۔ اس چیز سے بعض دفعہ میں کہتی ہوں کہ کتنا یہ سینسٹیو چیز ہے کہ اس علم کی پھر مرضیاں ہماری اپنی ہیں کہ اس علم کو کیسے استعمال کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور یہ برے کام کے جو فائدے اس کو اس وقت نظر آتے ہیں نا، وہ یہی چیز الہام کا مطلب ہوتا ہے ایسی سوچ جو کہیں سے آ رہی ہے۔ جو نیکی کا خیال آتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ جو برا وسوسہ آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے، اور وہ اس کا دل کرتا ہے میں سیدھے راستے سے بندے کو ہٹا دوں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، کبھی سوچیں کہ ہم مسلسل ایک ہی کام 10-20 سال تک نیکی والا کرتے رہیں، جہاں ہو رہا ہے وہ تو بہت آپ کہہ لیں ان کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے، لیکن انسان کے ایمان کا لیول بھی اوپر نیچے ہوتا کہ نہیں، ہے نا۔ جب وہ اوپر نیچے ہوتا ہے پھر انسان میں بہت سی مایوسیاں، کمزوریاں، فکر، گھبراہٹیں آتی ہیں جو لول کرتی ہیں اس کو۔ شیطان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، وہ اپنا کام کیسے کر رہا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے اپنے راستے سے، اتنا پکا ہے۔ 10-20 سال کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہر دن عصر کے بعد اپنا تخت سمندر پہ لگا کے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا آج کیا کمائی کر کے لائے ہو، تو میرا دل کیسے خوش کرو گے۔ تو لوگ کہتے ہیں، شیطان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ہم نے تو آج ڈاکہ ڈلوایا، نہیں خوش ہوتا، زنا کرایا، نہیں خوش ہوتا، جو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی ہے، بڑا خوش ہوتا، کہتا بس ٹھیک ہے، 2 خاندان ٹوٹ جائیں گے آٹومیٹکلی، نسل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے، دونوں طرف، بچے بچیوں کو بھی اور دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بھی۔
آپ دیکھ لیں کتنا اس کا، اگر یہاں سے ذرا سا پھسلے نا تو بس بات ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ راضی شیطان ہوتا ہے، اور بعد میں کیا ہے، صرف پچھتاوے، دکھی ہو جاتا ہے انسان کہ ہو غلط ہو گیا، ہے نا۔ اسی لیے بنا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، ان خاندانوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جہاں یہ ٹوٹ گو کہ اس کی اجازت ہے، اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم کوئی کافر یہودی عیسائی نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز بالکل جس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن اجازت ہے۔ تو اب آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کوئی خیال آتا ہے نا، جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، میں خود بھی اسی چیز پر عمل کرتی ہوں، کوئی برا خیال آ گیا کسی رشتے کے بارے میں، تو آپ سوچیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو یہ قرآن پڑھایا ہے 10-12 سال، اس کے اکارڈنگلی اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ 100% پکی بات ہے آپ کے دل میں اچھی بات آئے گی، لیکن ہمارا نفس اسے کہتا رہنے دے، میں اپنی مرضی کروں گی، پھر خسارہ، ہاں وہ نا بن جائے گی نا، اگر ہم ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نفس کو ایسے دبائیں گے اور اللہ کے حکم کو سائیڈ پہ کریں گے، پھر دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، پھر یہ پتہ ہوتا ہے یہ میری چاہت ہے۔ جب انسان نقصان اٹھا چکتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ہو اللہ کی چاہت کو تو سوچا ہی نہیں، وہ بھی تو کچھ کہہ رہا تھا۔ سارے مسئلے تو اللہ نے سورہ البقرہ میں ڈیٹیل سے اتنے بتائے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، انفرادی طور پہ کیا کرنا ہے، سب کچھ بتایا ہے۔ ہم خود کرتے ہیں زیادتی اپنے نفس پر۔ اگر میں یا آپ لوگ بھی اس چیز پہ اپنے سوچ کو لے آئیں کہ میں نے کرنا ہی وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے، تھوڑی ہی دیر کے لیے 1-1.5 منٹ ضرور سوچیں، پکا وعدہ ہے اللہ آپ کا شرح صدر دے گا، پھر نہیں شیطان، پھر آپ اپنی آنکھوں سے شیطان کو ناچتا ہوا دیکھیں گے، تڑپتا ہے، مرتا ہے، اسی طرح سے جیسے ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں، یہ تلوار ہے اس کے اوپر، گھبراتا ہے وہ، لیکن زندگیاں ایسے گزارے، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ تو پورے وار کرے گا، لیکن اپنی سوچ کے زاویہ کو وہاں پہ ضرور لے کر آئیں جہاں پہ ہمیں اللہ کا حکم نظر آ رہا ہو۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اللہ نے کہا شراب، جوا، شراب تو چلے سیدھی بات آ رہی ہے نا، جوا آپ دیکھ لیں کس طرح سے، لوڈو کو چلو لے لیں، جلدی بات سمجھ آ جائے گی، آپ پیسہ رکھ کے اگر لوڈو کھیل رہے ہیں، انڈور گیم ہے نا، اس پہ اب آپ کھیل رہے ہیں، اس پہ پیسہ بھی لگ رہا ہے، جوا ہے۔ آپ دیکھیں تمبولا ہے، کیسی کیسی گیمز ہیں جہاں بچے پیسہ لگا کے، یا کرکٹ میچ ہے، یا کوئی ایسی گیم ہے جس پہ آپ پیسہ لگا کے کھیل رہے ہیں، بچوں کو اس کی لت ہے، یہ جوا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، شیطان ابھارتا ہے، کہے گا کوئی نہیں پتر، تھوڑا سا ہے نا، وہ تھوڑا ہی ہوتا پھر اس کی حد کہاں چلی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایمان والو، ہر ایک کو تو کہیں نہیں رہا خدا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا، ورنہ تو اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، جو سن رہا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں سن رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 36 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بات کی، ایک جگہ صرف اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بات کی، یا ایھا الکافرون، بس ایک جگہ۔ تو جب اللہ بات ایمان والوں سے کر رہا ہے، پورا ذہن اور توجہ اس پہ لانی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ والانصاب والازلام، بت، پانسے کیا، وہ تیر پہ کرتے تھے نا، آج بھی اگر آپ دیکھیں ہاروسکوپ کا زمانہ، بچے کتنا کریز ہاتھ دکھا رہے ہیں، اب آگے کیا ہوگا، لڑکیوں کو دیکھیں کالج میں کتنے شوق سے دیکھتی ہیں نا، آپ دیکھو کتنی شادی بچے کتنے ہیں، اور دن کیسے گزرے گا، سٹار ہمارا کون سا، سٹون ہمارا کون سا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے ایمان کا لیول پستا ہے۔ جب آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے، اس پہ محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا،
تو جب آزمائش بھی ساتھ ہے، نفس بھی ساتھ ہے، روح کی بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، شیطان کے وسوسے بھی ساتھ ہیں، تو بس کہیں کہ یا اللہ تیرے ہی فضل سے ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، کدھر جائے بندہ؟ ان ساری چیزوں میں سے آج دیکھیں، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ اتنی ان چیزیں نہیں ہوتی تھی، جوتا بھی ہم اسکول والے پہنتے تھے، سویٹر بھی اسکول والے ہی ہوتا تھا۔ آج آپ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں ہمارا حال، کتنا چیزیں ہمارے بچوں کے پاس، کتنا کچھ ہے، کون کٹ ڈاؤن کرے گا، ہے نا؟ چھوٹے ہوتے ہی ہمارے والدین ہمیں کہتے ہیں یہ غلہ لے لو، اس پہ جمع کرو، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، ماں باپ کہہ رہے ہیں جمع کرو، کمیٹیاں ڈال ڈال کے ہم نے حشر کر لیا۔ جس دن یہ نقطہ آپ کے دل میں اتر آئے گا نا کہ ہاں میں نے واقعی خرچ کر کے دیکھنا ہے، پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پھر دینا آتا ہے۔ اور یہ سیکھیں، خود جب دل میں تمنا ہوگی تب اللہ یہ نعمت دیتا ہے، اس میں آپ کا علم بھی دینا آئے گا، وقت دینا آئے گا، یہ دے سکتے ہیں۔ وقت والی بات جو ہے نا، جو ہمارے خاندانوں میں امی ہیں بیمار لوگ، جا کے پاس بیٹھنا چاہیے بزرگوں کے پاس، یہ جب نہیں رہیں گے نا پھر قدر آئے گی، کیونکہ وہ ان کو تو صرف آپ صبح صبح سلام ہی کر لیں تو ان کے دل راضی ہو جاتے ہیں، ایسے مائیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہی ہوتی ہے نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس مال دولت ہے وہ تقسیم کر لیں، لیکن دینا سیکھنا ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ آیت میں ہے رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سارے گندے کام کس کے ہیں؟ شیطان کے، جوا، بت، یہ اسٹرانومی اور یہ ہاتھ دکھانا، یہ سارے کام شیطانی عمل ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ بچی کہاں گئی مری ہوگی، یہ کلاس 6 میں تھی، سالگرہ پہ جانا ہے، میں نے کہا نہیں ابھی آپ کلاس 6 میں ہو، نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ 4 میں تھی، اوکے 4 میں تھی۔ اس کو بتایا کہ بچے یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال میں نے کہا یہ تو آرڈر آ گیا تو پھر تو اس نے کہنا ہے کہ یہ تو امی ہر وقت، تو میں نے کہا چلو کیا گفٹ لینا ہے، چھوڑ کے آئی۔ پیچھے میں نے دعا کی، صدقہ بھی نکالا، یا اللہ اس کا دل سے یہ چیز نکالیں، کیونکہ ہمارے استادوں نے ایسے رہنمائی کی۔ سالگرہ سے واپس میں کہا ہاں ہاؤ واز یور ڈے، کیسا رہا؟ بالکل نہیں مزہ آیا، کیوں؟ سارے تھے، کارٹون بھی تھا، وہ میجک والا بھی آیا ہوا تھا، وہ میجک کر رہا تھا، اور ٹی وی بھی لگا تھا، گانے بھی۔ اللہ نے اس کے دل میں کراہت ڈالی، دل سے مانی کہ نہیں جاؤں گی آئندہ، دل سے اس نے کہا، کیونکہ یہ ایفرٹ کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ مثال بنی جو میں ذکر کر رہی ہوں کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس ٹھیک ہے لا علم اور غافل زندگیاں گزارو کہ بچے سنتے ہی نہیں، خامن سنتے نہیں سنتے۔ ہمارے کہنے اور بات یہ ہے کہ لفظوں میں ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے لفظوں میں سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جو لفظوں میں خامن سن رہا ہے، بچے سن رہے ہیں، کہیں آپ نے صدقہ دیا ہوگا، کہیں اپنے گناہوں سے اللہ کے آگے معافی مانگی ہوگی کہ یا اللہ شیطان سے اپنے پناہ میں لے آئے۔ اللہ نے پہلے ہی، آپ دیکھیں ہمارا سلیبس کھلتا ہی کہاں سے ہے، اعوذ باللہ، اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کھولنے دے گا۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے واقعی اتنے سال کے تجربے سے کہ آپ دیکھیں جو بار بار میں کہتی ہوں کہ میں نے گھروں میں نماز بھی دیکھی ہے، روزہ بھی دیکھا ہے، قرآن پاک ہر کوئی نہیں پڑھتا ہے ہی نہیں قرآن گھروں میں، یہ مجھے اس کا بھی دکھ ہے کہ گھر میں ایک قرآن 6 افراد ہیں، آپ نے سبق پڑھا نہیں، امی پڑھ رہی تھی، قرآن ایک ہی ہے گھر میں، کیوں؟ تو پھر بانٹیں، پھر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی چیزوں پہ ہمارا اتنا فوکس ہوتا ہے، اتنے خوبصورت قرآن پاک ہیں، ان کی پرنٹنگ دیکھیں آپ، ان کی زیر زبر پیش دیکھیں، کلر کوڈ کے ساتھ آ رہا، یا غنہ ہے یا ادغام ہے، بڑے اچھے ہیں، لیکن دیں، سنگل پارے دیں۔ سنگل پارا لے کے تو میں نے دیکھا ہے، بے شک گھر میں 4 بھی ہے نا جو سنگل پارے 30 لیتے ہیں نا، آپ یوں کر کے دیں، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے بچے کو کھلونا اپنی پسند کا ملا۔ آپ ذرا اس کا تجربہ کر کے دیکھیں دائیں بائیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، فَاجْتَنِبُوهُ، ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ شیطان کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بہت ضروری ہے کہ قرآن ایسے دل میں اتر کے عمل میں آئے۔
آگے پھر ہے بات آ رہی ہے، جو یہ بات آتی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، تو بات وہی ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ نسیان ہے نا. اس کی بھی ہم بہت بات کرتے ہیں، ہم بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں. اسی لیے دیکھیں بات ایک ہی ہے، کتنی جگہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن ایک قسم کی ریوائز ہو جاتی ہے. جب آپ دوبارہ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ دوبارہ تجوید پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اچھا لگتا ہو ہاں یہ پہلے ذہن میں ویسے نہیں کلک کیا، اب یہ زیادہ سمجھ آ رہا ہے. تو اس کے بعد بھی رابطہ کہاں سے رکھنا ہے؟ قرآن سے ہی مضبوط رکھنا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فَنَسِیَ، پھر بھول گئے. اب ہمارے دادا بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام، تو اب ہماری سوچیں دیکھیں آج کے دور میں تو بچے کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا ہے نا. ہمیں ہوتا ہے، اور جب آپ کوئی چیز زیادہ بھولنے شروع ہوئے، جیسے ہی آپ نماز کی نیت کریں سارا کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے آیت میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پائی ہم نے ان میں ہمت. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اشارہ کیا تھا سورہ البقرہ میں کہ بھول گئے، غلطی ہو گئی ہے نا. اور یہاں پہ بھی جو سورہ بقرہ میں وصیت کی گئی تھی کہ جس درخت کو متعین کیا گیا وہاں سے نہیں کھائیں، مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور ارادے کی پختگی میں نہیں پائی. تو دو الفاظ آگے نا، نسیان اور عزم. اور واقعی جو دوسرا ورڈ ہے نا عزم، نسیان کو تو ہم اتنی دفعہ بار بار کرتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں بھول جاتا ہے، واقعی بھول جاتا ہے. بعض لوگوں کو اپنی زندگی کا، اپنے کاموں کا مقصد نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ کا عزم کمزور ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہے. وہ مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے دل سے تہیہ کیا ہاں میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کروں گی، ٹھیک ہے، تو اب اللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ٹرائل نہیں لے گا؟ بڑے ٹرائل آتے ہیں، لیکن ارادہ اپنے آپ سے مضبوط کیا نا کہ انشاءاللہ، تو اللہ ساتھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، تو دین ایسے ساتھ لے کے نہ چلے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے نا، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو دین اوپر ہے، دنیا نیچے ہے. کیا ہو؟ اچھا، تو وہ پھر یہ کہ ایسے لے کے چلیں گے تو کیونکہ دین اوپر ہے دنیا نیچے ہے، تو بس وہ ساتھ ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اولو العزم، بڑے پختہ ارادے والے نبی، سارے انبیاء ہی ایسے تھے اور گناہوں سے پاک ہے نا. تو نسیان کیونکہ یہ انکانشیسلی ہمارے اندر ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے دین میں بھول چوک معاف ہے، اس پہ اللہ کی گرفت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جو ہم کانشیسلی گناہ کرتے ہیں نا اس کے اوپر اللہ نے گرفت پکڑنی ہے. حدیث پاک میں رفع عن امتی الخطایا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان معاف ہے. ہمارے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی. قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا میرے میں تو اتنی طاقت نہیں تھی، کیسے آیا ہے؟ لیکن اللہ کو پتہ ہے نا. جو اللہ نے ہمیں سراؤنڈنگز دی ہیں، ہمیں صحت دی ہے، جو انوائرمنٹ دی ہے، جو لوگ دیے ہیں، ہم اپنی کیلکولیشن سے اس کو مائنر نیگیٹو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے. تھوڑا سا صبر. اسی لیے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ والدین، نماز کے ساتھ زکوٰۃ. تو یہ صبر والے معاملے پہ عورتوں کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ اب کیا ہر وقت کہتی رہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے کا صبر اللہ کو ہم سے چاہیے، 3 مہینے کا چاہیے، 3 سال کا ہے. صبر ایوب کتنے سال کا تھا؟ 18 سال. 18 سال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ٹل ڈیتھ 63 ایئرس. والدہ دیکھی نہیں، والد بھی جلدی والد چلے گئے، والدہ بھی جلدی چلی گئی. صبر صبر صبر. انعام کیا ملا؟ جب حج پہ گئے نا 2006 میں اللہ نے توفیق دی، تو مجھے فوبیا ہے زیادہ لوگوں میں نا، مجھے لگتا ہے دم گھٹ جائے گا. تو میں نے کہا اللہ یہ تو رش ہوگا، کیسے ہوگا نا. لیکن وہاں ذہن میں یہ آیا کہ جیسے رش ہوتا گیا نا، حج کے دن نزدیک آ گئے، ہم شروع دنوں میں گئے،
تو اتنا رش تھا کہ وہ مطاف سے باہر سے سڑک تک نمازی چلے گئے. تو جب وہ نماز ختم ہوتی تھی نا تو جمع غفیر نکلتا تھا. تو فوبیا ختم. تو اللہ نے دماغ میں کیا ڈالا کہ آج نبی ہمارے دیکھتے کہ امت محمدیہ کے لیے جہاں انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا، آج وہ خود دیکھتے کتنے لاکھوں میں حاجی ہیں تو کتنے خوش ہوتے. وہ فوبیا ختم ہو گیا. تو مجھے اس چیز سے سورہ نصر سے ہوا نا کہ یدخلون فیہا افواجا، کہ دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی. اللہ نے اس آیت سے پیار دیا الحمدللہ. پھر نہیں آپ تو فرقے میں آتے، اسکول آف تھاٹ کے فرق میں اور اختلاف میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے ہمارے نبی کی امت، جس کو نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ امتی امتی، ہے نا. ہم نفسی نفسی کہیں گے حشر میں. تو پھر یہ وہ محبت، وہ جو ایک کالر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے اس امت کو اپنے نبی سے پیار نہیں ہے، وہ دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دیکھنا ہے کہ نبی سے پیار کیسے بڑھانا ہے، کیسے کرنا ہے. وہ جو وہ لے کے آئے طریقہ کار، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے. تو ہی ہے نا یہاں پہ. اسی لیے اور اس چیز کا دیکھیں یہ عزم اور کتنا اسٹرانگ تھا نبیوں کے اندر، کتنا اسٹرانگ تھا. تو آخری نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ورنہ بات وہی ہے، پھر 3-4 سال کے پڑھیں گے آپ دین، اس کے بعد تھک جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عزم کمزور تھا. اور وہ عورتیں جن کے اندر عزم مضبوط ہوتا ہے، واقعی میں وہ اپنا علم کا فیض اس امت کو دے کے پھر جاتی ہیں. کیونکہ ایک ہی زندگی ہے بس، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اسی میں آپ نے کنٹریبیوشن کرنی ہے. بس ایک ہی لائف تھی. اگر آپ دیر سے آ رہے ہیں، بعض دفعہ سوچتی ہوں میں بھی کہ وہ اس جوانی میں اتنا کام کر لیتے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا. آگاہی اور عزم وہی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جب جتنا وقت ہمارے پاس باقی رہ گئے اس میں کیا کرنا ہے. جو گزر گیا اس کو تو کیا کریں، ایسا پلان کریں، ایسا عزم اسٹرانگ کریں کہ واقعی میں آنے والے وقت کے اندر خیر کا معاملہ کر جائیں. تو شیطانی وسواس سے پناہ مانگنے کی بہت بڑی اہمیت ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ کی 3 صفات رب، مالک، الہ ذکر کر کے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ہے نا. بدگمانی شیطان ڈالتا ہے. غصہ بھی آپ دیکھیں، حدیث پاک ہے نا کہ غصہ جب زیادہ آتا ہے وہ رگوں میں، خون میں دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. جادو کا توڑ کرنا ہو، جادو بھی برحق ہے، ہمارے نبی پہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کاروبار چمک رہا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، قرب قیامت میں خواتین اس کو چمکائیں گی کاروبار کو. نند پہ غصہ ہے، ساس پہ ہے، فوراً بابے سے تویز لے آؤ اور جا کے کڑا دو. کیوں؟ فٹافٹ تو کھٹاکھٹ. پھر کیا ہے کہ برداشت کرنا سیکھا نہیں، نفرت میں سے نکل کے محبت سیکھی نہیں، تو بس فٹافٹ کھٹاکھٹ نفرت ہے، یہ بھی نہ نظر نہ آئے، وہ بھی نظر نہ آئے، وہ بھی نہیں. تو اکیلے رہ کے تو انسان جی نہیں سکتا. یہ ایسا انسان نے یہ مخلوق بنائی ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شیطان کی طاقت بڑی ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے. اسی خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چالوں کو کمزور کیا. اچھا یہ اب دیکھیں یہ والی آیت کو اگر اس کو غور سے دیکھیں تو دل میں تسلی ہوتی. مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا، عنکبوت، سورہ عنکبوت میں یہی ہے کہ شیطان اور کافروں کی چالیں کمزور ہوتی ہیں. جس کا معبود کمزور ہے اس کی چالیں عزم بھی کمزور ہے. تو جن کا معبود بت ہے ان کے عزم کمزور ہیں، ان کی چالیں کمزور ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے. اور مسلمانوں کا الہ کون ہے؟ اللہ. پھر کیسے ہو جائے کہ انسان کمزور ہو جائے؟ یقین کی کمی ہوتی ہے، وہ بنانا نہیں آتا. ایمان کی کمی ہوتی ہے، وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر صوفیہ کرام کی بہت محنت ہے. رزق حلال کھائیں، حلال نوالا.
آپ کے گھر کے مرد اگر کما رہے ہیں جس گھر میں بھی رزق حلال کمایا جا رہا ہے، گولڈ میڈل ہے. ورنہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہر چیز میں آپ دیکھیں سود کا اثر ہے. آپ بینک لے لیں، موبائل کا کارڈ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، آپ کو انٹرسٹ سے خالی چیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اس کی چالیں ہیں. سود بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ کھلی جنگ ہے میرے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے بینک سے سود سے آپ گاڑی اٹھا لیں؟ یہ جو سود والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو صفحہ ہستی سے خدا اٹھاتا ہے. اور یہ واقعی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، صفحہ ہستی سے وہ گھر مٹ جاتے ہیں جن کے لون انٹرسٹ والے لے کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہیں، ایسے کاروبار کیے جا رہے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. یہ کچھ دیر کی شوشہ ہوتی ہے، بندہ اس میں اس دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضعیف ہیں، اس کی چالیں کمزور ہیں، مت گھبرانا. کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ اللہ آج کے دور میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اتنا زیادہ قرآن کی، حدیث کی، موٹیویشنل سپیکس کی، اسپریچل ٹاکس کی کتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. تو بندہ کسی ایک لائن کو پکڑ کے اسی پہ قائم رہے تو کتنا کچھ سیکھ جائے گا. ورنہ تو آپ دیکھیں یہ حج عمرے والے بھی جب واپس آتے ہیں نا، حج کر کے بھی جب واپس آتے ہیں 3 مہینے بعد تو یہ بھی کہتے ہیں ہائے دل کرتا ہے پھر جائیے. مطلب پھر دنیا کا اثر آ رہا ہے ہمارے اوپر، یہ محسوس ہوتا ہے. اتنا زیادہ دل کرتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ بیٹھیں. تو پھر میں تو کہتی ہوں اگر آپ حج پہ نہیں نہ جا سکتے، ایک چکر جا کے نا آپ ہاسپٹلس کا لگایا کریں. ایسے عبرت آتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ میں اتنے اچھے حالات میں، اور یہ ان کے اتنے مسائل ہیں. ان کے وہ جائیدادیں بیچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کاپیاں فائلیں لے کے بعد ڈاکٹر کا انتظار، دوائیوں کا، آپریشن کا. کیا بنے، ایک چکر ہاسپٹلس کا لگایا کریں، طبیعت صاف ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے. یا پھر آپ کہیں جنازہ ہے کسی خاتون کا، جنازے پہ جایا کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بتائیں کہ نہیں مسنون دعا پڑھیں. شیطان تو وہاں سے بھی ورگل لاتا ہے. کتنی بدعات آ گئی ہیں ہمارے، جو جہاں جہاں دین پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ وہ اس میں سے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن آگاہی لینے اور دینے کی بہت ضرورت ہے. عزم آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے، پھر نہیں آپ بھولیں گے. آپ یہ جو ختم وغیرہ دلواتے ہیں جیسے حضرت علی کی پیدائش کے لیے، جو بھی آپ کا سوال ہے بعد میں کرتے ہیں. قرآن پاک کے لیے استعاذے کا حکم ہے، ظاہر ہے جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پڑھنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ذکر کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ علاج کیا وسوسوں کا، جو شیطان ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ آپ یہ ابن کثیر نے روایت کہ هو الاول الآخر ظاہر الباطن وهو بكل شيء علیم. زیادہ پڑھیں، شیطان کے وسوسوں سے بچیں. آیت الکرسی پڑھیں، موعظتین پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کے لیے روایت کی ہے. تو خالی آپ استعاذہ یعنی کہ اعوذ باللہ بھی 3 دفعہ پڑھیں گے تب بھی آپ دیں یقین کے ساتھ. ورنہ تو ایسے بھی خواتین آتی ہیں جی جادو ہو گیا، ان کو کہیں موعظتین. آپ مسنون دعاؤں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سورہ اخلاص اور موعظتین 3 دفعہ صبح پڑھ لیں اور مغرب کے بعد پڑھ لیں، صبح شام کی دعاؤں میں. اللہ جی بس نہ جا کر ان کو کہیں تہجد میں سورہ کہف پڑھا کریں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بقرہ پڑھائیں سورۃ کا، چلیں سورہ بقرہ پڑھیں پھر. اصل تو بقرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جی، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. شیطان کی چالیں کمزور ہیں. کبھی نہ آیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے. یہ بھی حدیث پاک ہے، لیفٹ سائڈ پہ تھوک دیں. اب تھوکے ہی نہیں جانے صرف ایک یہ ہے کہ اشارہ ایسے کریں. آپ یقین کریں اللہ آپ کو شرح صدر ضرور دے گا. ورنہ یہ توڑنے میں ہماری آخرت سنورے گی نہیں، جوڑنے میں سنورتی ہے. ٹھیک ہے، ہر معاملے میں.
تو اس کے لیے یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے اپنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر خیر خواہی ڈالے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی مخلوق میں ہمیں رحمت جان بنائے. اور کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنی ناکامیوں کی، غلطیوں کی، گناہوں کا اعتراف کریں گے. جب آپ کسی کو دعا دیں نا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، جس کو تو یہ باریک سا مسئلہ پتہ ہے، وہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی دعا. اور جن کو بچیوں کو غصہ آتا ہے کہتے ہیں ہاں ہم ہدایت یافتہ ہی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا آنٹی. غصہ چڑھتا ہے آپ کو، کیونکہ ہدایت کی باریکی کا سمجھ نہیں ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے. یہ ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ سے ایمان کے بعد مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ میں دوں گا. اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر اللہ بچے بھی دے رہا ہے، مال پیسہ بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، سب کچھ. لیکن ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی طلب ہے، کیونکہ علم جو دی ہے. اسی لیے صحبت کا بہت فرق ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی آپ کے نزدیک قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس کو ضرور اویل کریں. جس جماعت پر، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے نا، تو اپنے آپ کو ایسے کنیکٹ کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ، جون سی بھی جماعت ہے. اور سب سے وہی بات ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہی وہ جماعتیں ہیں جو انشاءاللہ آخرت میں سرخرو ہوں گی. سب کی نوعیت اچھی ہے، اور جہاں بہت باریکی کے کام ہیں وہاں ہمارے الحمدللہ علماء کرام مرد حضرات بیٹھے ہیں اصلاح کے لیے. ہمارا کیونکہ خواتین کا اس لیے چھوٹا سا ہے پوائنٹ، لیکن یہ کہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.